مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ لفظ وسیلہ آیا یہاں پر، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، کہ یہ جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، وہ خود تلاش میں ہیں کہ ان کو رب مل جاوے، وسیلہ چاہتے ہیں۔ تو وسیلے کے معنی ہر وہ چیز جس کو کسی دوسرے تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کو دوسرے تک پہنچنے کا، لوگ بھی ہو سکتے ہیں، سیڑھی بھی ہو سکتی ہے، چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، تو اس کو بولتے ہیں وسیلہ۔ اور اللہ کے لیے وسیلہ یہ ہے۔ اب اللہ کے پاس پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے؟ سوال ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ہاں ایسے ہی دوسرے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ کے پاس پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے وہ دیکھو۔ ہم تو خود رسول کے لیے دعا کرتے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اذان کے مالک رب، والصلاۃ القائمہ، اور نماز جو قائم ہونے والی اس کے رب، آتی محمدا الوسیلۃ، دے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ۔ کس کے لیے وسیلہ مانگتے ہیں ہم؟ تو جان بوجھ کے اذان میں یہ وسیلہ حضور کے لیے اس لیے سکھایا گیا کہ ہماری عقل میں یہ بات آئے، جس کے لیے پوری امت وسیلہ مانگتی ہے، اس کو کیسے وسیلہ بنائیں گے ہم اللہ تک پہنچنے کا؟ پھر اللہ تک پہنچنے کا طریقہ کیا؟ ڈائریکٹ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر نماز کی، میں بول رہا ہوں ہر نماز، ایسا نہیں کہ خالی فرض واجب، نفل میں بھی، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہر امتی سے پڑھوا رہے ہیں اللہ، اور اس میں ہر مرتبہ یہ آ رہا ہے ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بات سمجھے؟ تو وسیلہ، اب یہ جانو کہ اللہ کو کون سا وسیلہ پسند ہے۔ تو اللہ کے لیے وسیلہ یہ ہے کہ علم و عمل میں اللہ کی مرضی کی ہر وقت رعایت رکھے اور احکام شرعیہ کی پابندی کرے۔ علم اور عمل میں ہمیشہ اللہ کیا چاہتا ہے وہ علم، اللہ کیا چاہتا ہے وہی عمل کریں گے، اور شریعت پر چلیں گے تو ہمیں وسیلہ مل گیا اللہ تک پہنچنے کا۔ ارے سمجھ میں آئے گا؟ یہ ہے وسیلہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سب حضرات اپنے عمل صالح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تقرب کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، اور تم انہی کے پاس جاتے ہو، حضرت ہماری بگڑی بنا دو۔ وہ بولے گی ہماری بگڑی ہوئی ہے، ہم اللہ کیسے راضی ہوگا یہ سوچے۔ اچھا یہ صرف ہمارے میں نہیں، مسلمانوں میں، مجاوروں میں، خانقاہوں و خانقاہ والوں میں، عالموں میں، یہ غیر مسلموں میں بھی ہے، وہ بھی اللہ ہی کی تلاش میں ہے۔ کسی کو مل رہا ہے راستہ چھپائے ہوئے ہیں کہ کہیں قتل نہ کر دے قوم، سمجھ میں آیا؟ اور کسی کو ملا نہیں ہے راستہ، وہ بھی بیچارے اسی لیے تپسیا کر رہے ہیں، عبادت کر، یرجون رحمتہ و یخافون عذابہ۔ حضرت سہل ابن عبداللہ نے فرمایا رجا اور خوف، غور سے سنو، ایمان دو چیزوں کے بیچ کا نام ہے، امید اور ڈر، اور مخلوق بھی وہی کرتی ہے، یا تو لالچ دو اپنا کام بنانے کے لیے، غلط کو صحیح بولنے کے لیے، لالچ سے نہیں مانتا ہے، پھر مرڈر کا کیا کر دو، سپاری دے دو، مرڈر کی سپاری دے دو، وہاں بھی یہی ہے۔ اصلی ایمان امید اور خوف کے درمیانی کیفیت کا نام ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بھی رہنا ہے اور ڈرتے بھی رہنا ہے۔ یہ انسان کے دو مختلف حال ہیں، جب یہ دونوں برابر درجے میں ہوں، اللہ کا ڈر اور اللہ سے امید، جب دونوں برابر درجے میں رہیں تو انسان صحیح راستے پر چلتا رہتا ہے۔ غور سے سنو، انسان کب صحیح راستے پر چلتا ہے؟ جب اللہ سے ڈر بھی اتنا ہی ہے اور اللہ سے امید بھی اتنی ہی ہے، تو انسان کا بیلنس صحیح رہتا ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک مغلوب ہو جائے، ڈرا تو اتنا ڈرا کہ مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے، امید رکھی تو اتنی کہ چڑھا لے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لگا لے جامع الا اللہ جو اللہ غفور الرحیم ہے،
تو قہار و جبار بھی ہے، یاد رکھو۔ اگر دونوں ان بیلنس ہو گئے، یا تو امید ہی امید اور یا پھر کیا، ڈر ہی ڈر، تو پھر انسان راستہ بھٹک جائے گا، خودکشی کر لے گا، اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف مشہور ایک مقولہ ہے، اللہ سے مجھے اتنی امید ہے کہ اگر وہ یوں کہے، اللہ سے مجھے اتنا ڈر ہے، اگر وہ کہے سارے بندے جنت میں جائیں گے صرف ایک جہنم میں جائے گا، تو وہ قادر مطلق مجھے ڈال سکتا ہے، اتنا ڈر ہے۔ اور امید اتنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اگر کہے سب جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا تو وہ عمر ہوگا۔ ارے سمجھے گے نہیں؟ دونوں کا بیلنس رکھنا چاہیے۔